بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں۔ آج ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا دوسرا حصہ بیان کر رہے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوچا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان کے افراد میں سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تقوی اور ذہانت کی وجہ سے بہت پیار تھا۔ انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ اگر میں مسلمانوں سے مشورہ کیے بغیر کمانڈر مقرر کرتا تو میں ابن ام عبد علیہ السلام کو مقرر کرتا۔ اور جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ابن ام عبد کے طریقہ پر قائم رہو۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر قریب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر بھروسہ رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ مراد دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میری تمہیں اجازت ہے کہ تم پردے اٹھاؤ۔ یہ بات اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس دن یا رات میں کسی بھی وقت پیغمبر کے دروازے پر دست دینے کی اجازت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے کہا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں داخل تھے جبکہ ہمیں حراست میں لیا گیا تھا، اور وہ آپ کی صحبت میں موجود تھے جبکہ ہم غالب تھے۔ وہ واقعی اس معیار پر تھا، اگرچہ اس طرح کے قریبی تعلقات سے کسی قسم کی قربت پیدا ہو سکتی تھی، لیکن ابن مسعود کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ ہمیشہ احترام شائستگی کا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی تھا، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا ذکر کم ہی کرتے تھے، لیکن اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپنے اور لرزنے لگتے تھے اور پریشانی کے تمام آثار آپ پر ظاہر ہو جاتے تھے۔ یہ اس وقت ہوا جب آپ کے ہونٹ بڑبڑانے لگے۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کہیں وہ بھول نہ جائیں یا جو کچھ کہا گیا ہے اس کا ایک حرف بدل دیں۔ ایسے سنتے ہیں کہ اسلام میں ان کے بھائیوں نے اس طرز کا عمل کا بارے میں کیا کہا۔ عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 1 سال تک میرے پاس آتے رہے۔ اس دوران میں نے انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہوئے نہیں سنا، لیکن ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت وہ بری طرح پریشان ہوا اور پسینہ آنے لگ گیا۔ اپنی اصلاح کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا ہی فرمایا۔ عقبہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کی رات لوگوں سے خطاب کیا کرتے تھے۔ میں نے انہیں کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لیکن اس نے یہ کہا وہ ایک چھڑی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جو ہلنے لگی اس کے ہاتھ میں۔ نیز مسروق نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ ایک دن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کلام کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا۔ اس پر وہ اور اس کے کپڑے ہلنے لگے۔ پھر اس نے خود کو درست کیا کچھ اس طرح کہ ان کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بہت زیادہ تھی، اور وہ یہ ان کی ذہانت کی نشانی تھی۔ ایسا شخص جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اور سے زیادہ ساتھ دیا وہ سب سے بہتر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم تھے، اور اس لیے اس نے اپنی زندگی کے دوران اور اپنی موت کے بعد بھی اپنے بارے میں یہی رویہ رکھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی سفر میں یا گھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں چھوڑی۔ اس نے تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ بدر کے دن اس کا کردار نمایاں رہا، خصوصاً ابو جہل کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین بھی اس کے صحیح قدر سے پوری طرح واقف تھے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب نے انہیں کوفہ میں خزانے بیت المال کا ڈائریکٹر مقرر کیا اور وہاں کے لوگوں سے کہا کہ اللہ کی قسم اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں ایک تحفہ دیا ہے۔ جب میں نے اسے آپ کے پاس اس سے سیکھنے کے لیے بھیجا تو آپ پر ترجیح دی۔ کوفہ کے لوگ آپ کو اس طرح پسند کرتے تھے جیسے آپ سے پہلے کسی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک حقیقی معجزہ تھا کہ کوفہ کے تمام لوگ کسی کو پسند کرنے پر متفق ہو گئے، کیونکہ وہ باغی اور بغاوت کرنے والے لوگ جانے جاتے تھے۔ وہ مشکل سے ایک قسم کے کھانے پر متفق ہوتے تھے اور وہ امن اور سکون کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان سے محبت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ جب خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے عہدے سے فارغ کرنا چاہا تو انہوں نے اسے گھیر لیا اور کہا کہ تم ہمارے ساتھ رہو، مت جاؤ، ہم ہر چیز سے تمہاری حفاظت کریں گے۔
تمہیں پسند نہیں ہے، لیکن ابن مسعود نے انہیں ایسا جواب دیا جو واقعی ان کی عظمت اور تقوی کے عکاسی کرتا تھا۔ انہوں نے کہا اسے میری اطاعت کا حق ہے، وہاں ہنگامہ آرائی ہوگی اور مجھے اس بات سے نفرت ہے کہ وہ پہلا دروازہ کھولے گا۔ یہ حیرت انگیز صورتحال ابن مسعود اور عثمان کے درمیان تعلق کی نوعیت کا پتہ دیتی ہے۔ ان کے درمیان جھگڑا اور اختلاف ہوا جو خلیفہ کی طرف سے بیت المال سے ابن مسعود کی تنخواہ کاٹنے پر ختم ہوا۔ اس کے بدلے میں ابن مسعود نے کبھی خلیفہ کو برا بھلا نہیں کہا، الٹا اس کا دفاع کرتے تھے۔ جب اس نے عثمان کے قتل کی کوشش کے بارے میں سنا تو اس نے اپنے مشہور الفاظ کہے، اگر وہ اسے قتل کر دیں تو ان جیسا کامیاب کوئی نہیں ملے گا۔ ابن مسعود کے بعد دوستوں نے کہا کہ ہم نے انہیں کبھی عثمان کے بارے میں برا کہتے ہوئے نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ نے ابن مسعود کو ان کی تقوی کے ساتھ حکمت سے بھی نوازا۔ اس کے پاس ایک ایسی بصیرت تھی جس نے اسے اس سطح سے بہر حقائق کے دیکھنے کے قابل بنایا اور اسے حقائق کو ذہین انداز میں بیان کرنے کو سالید۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایک مختصر جملے میں عمر بن خطاب کی زندگی کا خلاصہ کیا۔ عمر کا اسلام ایک آغاز تھا، ان کی ہجرت فتح تھا اور ان کی حکومت رحمت تھی۔ اس نے ایک دفعہ وقت کی نسبت کا خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے رب کے پاس دن یا رات نہیں ہے، کیونکہ زمین و آسمان کی روشنی اس کے چہرے کے نور سے ہے۔ ایک اور سیاق و سباق میں اس نے انسان کے سماجی معیار کو بلند کرنے میں کام کی قدر کی تعریف کی۔ میں ایک ایسے آدمی سے نفرت کرتا ہوں جو فرصت میں زندگی بسر کرتا ہے، جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، چاہے اس کے دنیاوی زندگی ہو یا آنے والی زندگی۔ اگلا ایک جامع جملہ ہے، بہترین دولت روح کی دولت ہے، بہترین رزق حسن سلوک ہے۔ سب سے بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے، سب سے بڑی کمائی سود ہے، بری کمائی سود ہے، اور سب سے بری چیز یتیموں کا مال کھانا ہے۔ جو دوسروں کو معاف کرے گا اللہ اسے معاف کر دے گا، اور جو دوسروں کو معاف کرے گا اسے دوسرے معاف کر دیں گے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی عبداللہ بن مسعود تھے، اور یہ اس بہادر رانہ زندگی کی ایک جھلک ہے جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی راہ میں گزاری۔ یہ وہ آدمی تھا جو ایک پرندے کی طرح چھوٹا تھا، وہ اتنا دبلا پتلا اور چھوٹا تھا کہ اس کا قد بیٹھنے والے کے برابر تھا۔ اس کی ٹانگیں بہت پتلی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ درخت پر چڑھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارگ کی چھڑیاں چن سکیں۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگیں کتنی پتلی ہیں تو وہ ہنس پڑے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ابن مسعود کی ٹانگوں پر ہنس رہے ہو؟ اللہ کے انصاف کے ترازو پر وہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں۔ بے شک یہ وہ غریب کمزور مزدور لڑکا تھا جو ایمان سے امام بنا۔ لوگوں کو روشنی کی طرف رہنمائی کرنا، یہ آپ پر اللہ کا فضل تھا کہ آپ کا شمار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 10 صحابہ میں ہوتا تھا جن سے جنت میں داخل ہونے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ جب وہ زندہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء کے ساتھ تمام فاتح جنگوں میں شریک رہے۔ اس نے دیکھا کہ کس طرح 2 عظیم ترین سلطنتوں نے اسلام کے جھنڈے کے سامنے اپنے دروازے کھولے۔ اس نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں العودوں اور منافع بخش مال کو انڈیلتے دیکھا، لیکن اس کے ذہن میں اس قسم کے معاملات کا کبھی جنون نہیں ہوا۔ اس کی بجائے وہ اس بات میں مصروف تھا کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ عہد کیا تھا اسے کس طرح پورا کیا جائے، اور وہ کبھی بھی عاجزی اور خود پسندی کی زندگی کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا جسے وہ برداشت کرتے تھے۔ اس کے صرف ایک ہی خواہش تھی کہ وہ ساری زندگی جو خواب دیکھے وہ پورا ہو جائے۔ آئیے آپ کو اس بارے میں بتاتے ہیں، جب جنگ تبوک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو فرماتے ہیں اپنی زبان سے کہ میں آدھی رات کو بیدار ہوا کہ لشکر کے مقام کے قریب آگ کا شعلہ دیکھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کو عبداللہ ذوالجہادین مزانی کو دفن کرنے کے لیے قبر کھود رہے تھے، جو اس وقت فوت ہو گئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تھے اور انہوں نے ابو بکر اور عمر سے کہا کہ اپنے بھائی کو میرے حوالے کر دو، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو قبر میں رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے اللہ، میں اس رات میں اس سے راضی اور راضی ہوں، پس تو اس سے راضی ہو جا، کاش میں اس سوراخ میں دفن ہونے والا ہوتا۔ یہ اس کی زندگی کی واحد خواہش تھی۔ اس کا تعلق
اس سے نہیں تھا کہ لوگ اس زندگی کس طرح دوڑ رہے ہیں، جیسے کہ دولت، سماجی حیثیت یا شان، یا ایک ایسے شخص کی خواہش تھی جس کے پاس نرم دل، نیک روح اور پختہ ایمان ہو۔ ایسے شخص کو اللہ نے ہدایت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور قرآن سے روشن کیا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن، تفسیر، حدیث اور صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔